دوستو، سب سے پہلے یہ سمجھ لو کہ انسان کے دل کی اصلاح کے بغیر دین کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی۔ عبادتیں ہو سکتی ہیں، علم بھی ہو سکتا ہے، مال بھی ہو سکتا ہے، عزت بھی ہو سکتی ہے، مگر اگر دل میں غرور، فخر اور تکبر پیدا ہو جائے تو یہی چیز انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں بار بار تکبر اور فخر سے بچنے کی تاکید آئی ہے۔ آج میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ چند چیزیں بیان کروں، فخر کیا ہے، تکبر کیا ہے، اور دین کے کام پر فخر کرنے کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یقیناً اللہ ہر تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں دو لفظ آئے ہیں، مختال اور فخور۔ مختال یعنی وہ شخص جو غرور کے ساتھ چلتا ہے، اور دوسرے فخور۔ فخور یعنی وہ شخص جو لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی جتلاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ یہ آیت انسان کو اس کی حقیقت یاد دلاتی ہے کہ انسان کی اصل حیثیت عاجزی ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں اور میں یہ بات فخر کے طور پہ نہیں کہتا۔ اس حدیث میں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی فضیلت بیان فرمائی مگر ساتھ ہی فرمایا ولا فخر، یعنی یہ بات غرور اور تکبر کے طور پہ نہیں، فخر نہیں کر رہا ہوں بلکہ حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نعمت کا ذکر کرنا جائز ہے مگر غرور کے انداز میں نہیں۔ تکبر، ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، کیا تکبر ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، الکبر بطر الحق وغمط الناس، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ تکبر یہ ہے کہ انسان حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، یعنی اچھا لباس پہننا، اچھا گھر بنانا، اچھی چیزیں استعمال کرنا تکبر نہیں ہے۔ اصل تکبر یہ ہے کہ حق کو قبول نہ کیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ سخت تنبیہ فرمائی لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ تکبر ایک معمولی گناہ نہیں بلکہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ فخر کا مطلب کیا ہے؟ فخر کریں گے، فخر کریں، میں فخر کے طور پہ کہتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ فخر کا مطلب یہ کہ انسان اپنی خوبیوں اور اپنے علم، اپنے مال، اپنے خاندان یا اپنے کام کو اس انداز میں بیان کرے کہ اس میں بڑائی اور خود نمائی پیدا ہو جائے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ کسی تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ لہذا فخر بھی اگر غرور کے معنی میں ہو تو یہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ ایک مسئلہ ہے بھائی میں دین کا کام کرتا ہوں، اس پر مجھے فخر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اسی بات، ہم دین کا کام کرتے ہیں، ہمیں اس پر فخر ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، وہ تم پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ آپ کہہ دو تم اپنے اسلام کا احسان مت جتلاؤ، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت عطا فرمائی۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دین پر چلنا انسان کا کمال نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل ہے۔ لہذا مومن کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں دین کا بڑا خادم ہوں، بلکہ کہنا چاہیے یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی، لیکن ان کے دلوں میں غرور نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حال دیکھو، وہ فرمایا کرتے تھے اگر آسمان سے اعلان ہو جائے کہ ایک شخص کے سوا سب لوگ جنت میں جائیں گے تو مجھے ڈر ہوگا کہ وہ شخص میں نہ ہوں۔ یہ ایمان والوں کا حال۔ یہ بات صرف عام لوگوں کے لیے نہیں بلکہ خاص طور پر 3 طبقے کے لیے بہت ہی ضروری ہے: علماء، مالدار اور دین کے خدمت کرنے والے، دین کے کام کرنے والے۔ علماء کرام اگر اپنے علم پر فخر کریں تو یہ ان کے لیے وبال بن سکتا ہے۔ مالدار اگر اپنے مال پر فخر کریں تو مال قیامت کے دن سوال بن جائے گا، اور دین کا کام کرنے والے اگر اپنے عمل پر غرور کریں تو یہ عمل ضائع ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ علم بھی اللہ کی نعمت ہے، مال بھی اللہ کی نعمت ہے، اور دین کی خدمت بھی اللہ کی نعمت ہے، اور نعمت پر فخر نہیں بلکہ شکر ادا کیا جاتا ہے۔ تکبر شیطان کی صفت ہے، اور تواضع عاجزی انبیاء کی صفت ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ اللہ کے نزدیک چھوٹا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے لوگوں کے دلوں میں بلند کر دیتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو فخر اور تکبر سے پاک کریں، عاجزی اختیار کریں، اور ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں غرور، فخر، تکبر کی بیماری سے بچائے، اور ہمیں اخلاص اور تواضع نصیب فرمائے۔